بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عام نیوز کے چینل پر اعجاز علی مہمان حاضر ہے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے اعجاز اسپیکس، اس پر آج میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں سندھ کی۔ کئی دنوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ کے حالات خراب ہیں، کراچی کے حالات خراب ہیں، کراچی کو الگ کر دو سندھ سے، کراچی سندھ کا کبھی حصہ نہیں رہا۔ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ بہرحال کراچی سندھ کا حصہ تب سے تھا جب کراچی تھا۔ کراچی بنا ہی سندھ، اور سندھ کراچی ہے، کراچی سندھ ہے۔ اس پر سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ نئے بولنے والے اردو بھائی جو ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں سندھ بھی آپ کا ہے۔ آپ کو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ سندھی نہیں ہو؟ مگر آپ خود کو تو سندھی مانو، نہیں مان رہے ہو، اوکے۔ اس ٹاپک پر جو سندھ کا پہلا مسنگ پرسن ہے ہسٹری میں، وہ سوریہ بادشاہ اصلی پیر پگارو صاحب، جس کو انگریزوں نے گم کر دیا۔ آج تک وہ گم ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو شہید کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا۔ اس کا نعرہ تھا وطن یا کفن، مگر جی ایم سید نے اس کو کہا تھا پاکستان بناتے ہیں۔ اوکے، پاکستان بن گیا۔ اب ان کو کراچی الگ کرنا ہے سندھ سے۔ اس پر جو سندھ کا وارث کراچی کے جو پہلی فیملیاں ہیں جنہوں نے کراچی کو کراچی بنایا، ان کا ایک فرد جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب، یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی رہے 10 سال کے لیے، پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے۔ انہوں نے اپنے فیس بک پر 1-2 ویڈیوز چڑھائی ہیں جس میں انہوں نے ہسٹری بتائی ہے کہ کراچی کیا ہے، اور انہوں نے مشورے دیے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ کچھ کراچی کے بارے میں کہا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور یہ دعوے چاہے کوئی بھی کرے، اگر غلط ہیں تو غلط ہیں، صحیح ہیں تو صحیح ہیں۔ لیکن آج بھی میں سندھ کی آبادی کو کہنا چاہتا ہوں کہ نفرتوں سے نہیں، محبتوں سے یہ علاقہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کراچی کی مالکیت کا، اچھی بات ہے، ہم سب مل کے کراچی کے مالک ہیں۔ یہ بات کراچی کو بنانے میں بڑا عرصہ میرے خاندان خدمتگار رہا کراچی کا۔ کراچی بلدیہ سے ہم نے 3 پشتوں میں خدمت کی کراچی کی، اور آخر وقت پہ میں نے 8 سال گزارے بلدیہ کراچی عظمیٰ میں، اور میئر کا کینڈیڈیٹ تھا، اور 3 ووٹ سے رہ گیا تھا۔ 1900 میرا خیال ہے 84 میں انتخاب تھا۔ اس کے علاوہ 78 کے انتخاب میں کراچی ساؤتھ ہم جیتے، یعنی کہ ہمارا آزاد گروپ، اور کراچی ویسٹ ہم جیت رہے تھے، لیکن آخر وقت پہ ایک
ہمارے ہی دوست ہم سے پھسل گئے جو مسلم لیگ کے ساتھ تھے، وہ اپنے 3 ووٹ لے کر اس وقت کے ایم کیو ایم سے الحاق کیا تو ہم کراچی ویسٹ میں رہ گئے، ورنہ آدھی کراچی ہم جیت پاتے، ساؤتھ تو ہم جیت چکے تھے۔ اور اس وقت الحاق تھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی کا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ تو ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 85 کے انتخاب میں جب رہ بھی گیا تھا تو ہم نے فیڈرل اے بی ایریا ناظم آباد نارتھ ناظم آباد سے بھی 10-12 سیٹ لیے تھے، اور ان دوستوں کا میں آج تک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف جمہوری تقاضوں کے مطابق انتخاب میں حصہ لیا، نہ کوئی اپنے آپ کو ایک قوم سے کہتا تھا یا دوسرے قوم سے۔ تو آئیے ہم ان تمام باتوں کو بدلیں۔ کبھی پٹھان مہاجر کا جھگڑا کرواتے ہیں، کبھی شیعہ سنی کے جھگڑے کرواتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث مسلم اور بخاری کے مطابق نبی عیسیٰ کا آخری دور ہوگا جو وہ تا قیامت تک پھر راج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان ان کی لوگوں کے ساتھ الحاق ہوگا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہود کبھی بھی نصیری نہیں بنے، اور وہ لوگ جو نصیری بنے انہوں نے اپنے آپ کو نصیری قائم رکھا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے باعث ہے۔ تفصیل جنہیں چاہیے وقتاً وقتاً میں تفصیلات میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب آئیے آپ کراچی پہ، بڑے دعوے ہیں، کب کا تھا، کیا تھا، سندھ کا حصہ تھا، نہیں تھا۔ جب انگریز نے فتح کی کراچی کی، شہر کی، کیونکہ چارلز نیپیر نے 1845 میں حیدرآباد فتح کی، اور وہ راجپوتانہ کے علاقے سے آ کر انہوں نے فتح کی سندھ کو۔ کراچی کوئی کہتے ہیں 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کہ فتح ہوئے 3 انگریزی کشتیاں یہاں ہمارے بندرگاہ کے باہر آ کر انہوں نے بے تحاشا منوڑو کے علاقے میں ایک تالپور توپ خانہ تھا، آج تک اس کی چند بندوق منوڑا میں رکھے گئے ہیں، اور اس پہ بمباری کرنے کے بعد انہوں نے تالپور خاندان کا، یعنی کہ سندھ کے بادشاہوں کے خاندان کا پرچم اتارا اور کراچی فتح کی، اور باقی سندھ کی پوری فتح 2 3 4 5 سال میں مختلف علاقے ہوتے رہے۔ اور سندھ میں اس وقت 3 تالپوروں کی بادشاہت تھی۔ حیدرآباد کے میران تھے، میرپور خاص کے تھے، اور خیرپور کے، اور خیرپور کے سب سے طاقتور اور بڑے حکومت تھی تالپوروں کی۔ لہذا انگریزوں نے تالپوروں سے سندھ کو حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ سندھ کا حصہ رہا۔ ایک بار کلڑوں کے بادشاہت میں خان قلات نے کافی اس کے حصے فتح کی تھی، لیکن وہ تالپوروں نے واپس اپنی طاقت سے لیا۔ اب آئیے آپ کہ عبداللہ ہارون جب
کراچی بلدیہ کے ممبر تھے, لیڈر آف دی مسلم پارٹی تھے. تو سندھ باقاعدہ حصہ تھا, معاف کیجئے, کراچی باقاعدہ حصہ تھا سندھ کا. جب سکھر باراج عبداللہ ہارون اور ان کے دوست, جن میں سر شاہ نواز بھٹو بھی تھے, خان بہادر کھوڑے بھی تھے, اور مہر صاحب بھی تھے, غلام محمد صاحب, تو انہوں نے گورنر بمبئی سے ملاقات کی اور کہا کہ چارلز نیپیئر کے وقت سے سندھ کو آپ نے صوبے کے صورتحال سے ختم کر کے کمشنریٹ بنایا ہے, اور کمشنریٹ کی رپورٹنگ ممبئی پہ ہوتی ہے. بلکہ بہت سے ایسے ہمارے ممبر اور سر شاہ نواز بھٹو ممبئی کے سندھ پروونشل اسمبلی کے لیڈر آف مسلم پارٹی رہے. اور جب ان لوگوں نے ملاقات کی تو گورنر صاحب نے کہا کہ سندھ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو عبداللہ ہارون نے باقاعدگی سے دوستوں کے ساتھ مل کر سکھر باراج کا سلسلہ ان کے سامنے پیش کیا. سکھر بنایا گیا, جو تمام تر تیاری سکھر کے انجینئرنگ کی تھی وہ عبداللہ ہارون نے والنگفرڈ سے کروایا. دستخط بھی سندھ کے باراج کے انجینئرنگ پلانز پہ عبداللہ ہارون کا ہے. جب پہلی کوشش کی گئی کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ کیا جائے, تو کراچی میں جس میں اکثریت تھی ہمارے ہندو بھائیوں کی, برادریوں کی, تو انہوں نے کہا ریفرینڈم ہو, کراچی کو بمبئی کے ساتھ دیا جائے. تو وہ جو پاکستان بنانا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا تو بندرگاہ کے بعد بغیر تو ہم بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. لہٰذا عبداللہ ہارون نے اپنے بیٹے یوسف ہارون کو بھیج کر بج سے خانقاہ چشتیہ کے علم تلے بہت زیادہ کچھیوں کو کراچی بلایا, اور انہیں بندرگاہ سے لے کر لیاری, جو ایک قبرستانی علاقہ تھا میرا شاہ کے جیسے, آج بھی اس کے چند قبریں موجود ہیں. کھارا در میں بخاری صاحب کی قبر ہے, کچھی قبر ہے, اور روڈ کے آگے میرا پیر میں بہت سی قبرات ہیں. لہٰذا وہ علاقہ عبداللہ ہارون نے بلدیہ کراچی سے خرید کے جو آنے والے مہاجرین تھے ان کے نام کیا, جس کے بعد انہیں ووٹ دینے کی اجازت ہوئی. اور ریفرینڈم جب ہوا کراچی میں تو اس حرکت کے ذریعے کراچی کو بچایا گیا. وہ پہلی کوشش تھی سندھ سے کراچی کو علیحدہ کرنے کی. جناح صاحب جب آئے تو کوشش تھی کہ کراچی کو کیپٹل بنا کر الگ کیا جائے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیپٹل سٹی بنائی, پاکستان کوارٹرز بنوائے, اور فیڈرل اے اور بی ایریا کو کیپٹل ایریا بنایا. تو کراچی اپنی اصلیت کبھی وہاں سے ہلی نہیں. یہ ایک ضروری بات ہے ہر ایک کو معلوم کرنا. جو کہتے ہیں کہ کراچی الگ ہوا, کراچی کو جناح نے الگ کیا, جناح نے کبھی کراچی کو الگ نہیں کیا. جن لوگوں نے سر یو ڈاؤ سے ملاقات کی, سکھر باراج بنوایا, اور جناح صاحب ان کے لیڈر تھے سب کے, تو یقیناً جناح صاحب نے بھی دلی کے لیجسلیچر میں, جہاں عبداللہ ہارون ان کے ساتھ تھے, اور بعد میں الیکشن جیت کے یوسف ہارون نے یہ سیٹ لی دلی میں. تو یہ ہے حقیقت کراچی کی مالکیت کی. اور مختلف اوقات پر 42 میں میئر کراچی یوسف ہارون تھے, جو پھر 51 میں چیف منسٹر سندھ بھی بنے. محمود ہارون بھی کراچی بلدیہ کے میئر بنے. تو ہمارا خاندان کا پرانا تعلق کراچی بسمیٹ
سندھ، اس لیے کیونکہ یوسف ہارون جب چیف منسٹر سندھ بنے تو انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا حیدرآباد شہر سے، اور مکان ان کا بتایا گیا میرے ننھیال کا، وہ اس کا نام تھا افغان منزل۔ یہ چند باتیں تھیں جو میرا خیال ہے ہر ایک کو معلوم رکھنا ضروری ہے۔ اب کئی اور باتیں کرنی ہیں، ایک پروگرام میں یہ سلسلہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں تک کہ خلافت موومنٹ میں جو سندھ میں بھی ریشمی رومال تحریک کے ماتحت چلا، عبداللہ ہارون صدر معاف کیجیے خزانچی تھے خلافت موومنٹ کے پورے ہندوستان کے، مولانا محمد علی اور شوکت علی جوہر ہمارے گھر اپنے خاندان سمیت 2 سال رہے جب ان کا کیس چلایا گیا کراچی میں، اور یہ تمام پرانی باتیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلی بات میں نے کی ہے مالکیت کے بارے میں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی مزید کہنا ہے مختلف اوقات میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ پچھلی بار مخاطب ہوتے ہوئے میں نے آپ کو کراچی کے مالکانہ اور سیاسی حالات پہ کچھ گزارشیں کی تھی۔ میں خصوصی طور پر آج بلدیہ کراچی اور کراچی کے نظام اور انتظام پر کچھ آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی دنوں سے میں سن رہا ہوں 3 MQM کی پارٹیاں ہیں یا 2، مسلم لیگ کی ایک ہے، پیپلز پارٹی کی ایک ہے، تحریک انصاف کی ایک ہے، ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے۔ تو چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حالات یہاں تک کیوں بگڑے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ دیکھیے، میں نے 10 سال مخالفت کی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر تھے عبدالستار افغانی، میرے والد صاحب کے بڑے دوست تھے، میرے بھی بڑے دوست تھے۔ میں اس دور سے شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے نظام جو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بلدیہ کے ان کاموں میں ہاتھ رکھا تو مجھے سب سے پہلے تو فائنانس کمیٹی کو سنبھالنا پڑا، اور فائنانس کمیٹی کو سنبھالتے ہوئے بلدیہ کے مالی صورتحال پر کوئی فرق لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لہذا جب اس وقت میں نے دیکھا کہ 30 کروڑ بلدیہ کے اخراجات تنخواہوں پہ ضائع ہوتے ہیں اور 10 کروڑ ترقیاتی کاموں پر، تو میں نے کہا پہلے تو یہ ختم کرنا ہوگا، اور پہلی ہی سال میں مختلف طور طریقے استعمال کرتے ہوئے ہم نے، کیونکہ غریبوں کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا تھا، لیکن ہم نے اتنی آمدن بڑھا دی بلدیہ کی کہ جب میں نے اپنا کام ختم کیا
یا ٹرم ختم کیا تو بلدیہ کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے پہلے سال 60 کروڑ روپے تھے، 10 سے 60، اور دوسرے سال کے شروعات میں بجٹ میں ہم نے 90 کروڑ مزید ترقیاتی کاموں کے لیے نکالے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ تمام بلدیہ کی ممبرشپ جو تھی، ہر ایک کو ان کا حصہ ملا ان کے علاقوں کے کام کرنے کے لیے، اور پھر کراچی کے مزید جو اہم کام تھے ان کے بھی ان کو باقاعدگی سے اخراجات ملے. اور بڑے فائدے کا وقت تھا، صفائی بھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں خود بحیثیت کاؤنسلر کے مختلف علاقوں میں اپنے جاتا تھا اور وہاں صفائی پہ بڑا کڑی نظر رکھتے تھے، کیونکہ اگر کچا کوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بڑھتے ہی جاتا ہے، اور پھر کراچی کی وہ حالات ہوتی ہے جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اور خصوصی طور پر جو لیاری کے پرانے برساتی نالے تھے بڑے بڑے، ان میں کچرا بھر جاتا تھا، لہٰذا ان کی صفائی بارشوں سے پہلے اور اس میں باقاعدگی سے مکمل تعاون ستار افغانی کرتے تھے، اور انہوں نے زیادہ تر اچھا ہی کام کیا. اور مجھے فخر تھا، جیسے میں کہہ رہا تھا، کہ ہر ایک کو کاؤنسلر کو ہم باقاعدگی سے رقم دیتے تھے علاقے کے ضروریات کے لیے. اب جہاں تعلق رہا اس دور کا، وہ آخری دور تھا جس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور 88 کے بعد جو حکومتیں بنی بلدیاتی، ان میں بلدیہ عظمیٰ کو ایک حصہ چھوڑا انہوں نے اور 4 چھوٹے بلدیہ بھی بنائے، مشرقی، مغربی، سینٹرل اور جنوبی. اور بڑی کوشش انہوں نے کی کہ چونکہ بلدیہ جنوب ہمارے گروپ کے پاس تھا کہ اس کو پیسے نہ دیے جائے، لیکن لڑ جھگڑ کے بلدیہ عظمیٰ سے ہم نے پیسے نکالے. اور اس وقت ستار اپنا MQM کا میئر تھا کراچی کا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک شخص تھے جن سے میری بات چیت چلتی تھی MQM سے، وہ تھے عظیم طارق صاحب، جو میرے خیال سے بڑے انتہائی پڑھے لکھے اور نیک انسان تھے. اس وقت مجھے یاد ہے میں جب اسلام آباد میں تھا تو امریکہ کے سفیر آئے ہوئے تھے وہاں. یہ ضیاء الحق کے موت کے بعد کی بات ہے، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے تھے سیدہ عابدہ حسین کے گھر پہ رات کو. کئی ممبر آئے ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، اور وہاں امریکہ کے سفیر آئے، نئے سفیر تھے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ 3 کانگریس کے لوگوں کا وفد آیا ہوا ہے جو بے-نظیر صاحبہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور اس ملاقات کے ذریعے طے کر رہا ہے کہ اسے وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے. سیدہ صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا، دیکھیے سفیر صاحب، ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم سب ووٹ بے نظیر کو دیں گے وزیر اعظم کے لیے. اگر آپ نے ان کو پہلے ہی سر پہ یہ تاج پہنا دیا تو انہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے اسے منتخب کیا ہے، بلکہ وہ آپ کی طرف زیادہ توجہ دیا کرے گی.
اس نے کہا بھائی فیصلہ ہو چکا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو اطلاع دینے آ رہا ہوں۔ میں گھر سے نکلا، اس وقت رات کی فلائٹ ہوتی تھی کراچی، اور میں کراچی دوڑتے ہوئے آ کر میں نے عظیم طارق کو فون کیا، وہ میرے گھر آئے رات کو 3 بجے یا 4 بجے، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں طے ہو چکا ہے معاملہ، بے نظیر کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، آپ اکثریت شہری علاقوں کی رکھتی ہے، وہ دیہی علاقوں کی، اگر آپ آج کوئی ان سے طے کر لیں، کل جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے گی تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو اس نے مجھے کہا میاں پتہ نہیں آپ ہمیں کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں پیغام آیا ہے مرزا صاحب کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ان سے سمجھوتا نہ کریں، ان کو حکومت نہیں ملنے والی ہے۔ میں نے کہا عظیم اب آپ یا تو مجھ پہ بھروسہ کریں یا جن کی بھروسہ کرتے آپ کریں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں ایک بار بیٹھ گئی، 2 دن بعد جب اعلان ہو گیا اور وہ بیٹھ گئی حکومت پر، اور مجھے یاد ہے کہ پی کے شاہانی میرے گھر دوڑے آئے، انہوں نے کہا جناب مجھے انچارج بنا دیا ایم کیو ایم سے بات چیت کرنے کا، اور ان کے جو 12 پوائنٹ تھے بحث کے لیے، تو اب پیپلز پارٹی نے 22 پوائنٹ مجھے دیے ہیں، اور اب ہم اس پہ بڑے لمبے عرصے تک گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو میں عظیم طارق کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھیے عظیم، میں نے آپ سے کہا تھا کر لیں ابھی، ورنہ یہ 12 پوائنٹ چھوڑے 2-3 پوائنٹ پر لے کر طے کر لیں معاملے کو۔ آپ نے نہیں مانا، اور بلکہ آج 22 پوائنٹ لگ گئے، اور اب آپ سے وہ خود بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی کے شاہانی کو انہوں نے نمائندہ بنایا آپ لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے۔ یقیناً بات نہیں بنی، اور اسی وقت 3 محکمے بلکہ چوتھا بھی جو بلدیہ کے انتظام میں شامل ہوتے تھے، تو ان میں محکمہ آبپاشی تھا، واٹر بورڈ، کے ڈی اے تھا، لیکن وہ زیادہ تر ڈائریکٹر جنرل چلاتے تھے، زید نظامی اس وقت، اور آرکیٹیکٹ کنٹرول تھا جو بعد میں سندھ حکومت نے نام بدل کے کوئی اور نام رکھا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ لیکن چوتھا جو تھا وہ یہ تھا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے بورڈ پہ ممبرشپ ہوتی تھی، اور ایک لحاظ سے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم نے شور کیا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈز پہ بھی کراچی میٹروپولیٹن کی مداخلت ہونی چاہیے، کے الیکٹرک میں بھی، کے ای ایس سی پہ بھی، اور کراچی ایئرپورٹ اور سی پورٹ پہ، اس لیے کہ یہ سارے پرانے کراچی میں بلدیہ سے منسلک رہے باتیں۔ بہرحال وہ باتیں تو نہیں ہوئی، لیکن جو نظام تتر بتر ہونا شروع ہوا، ایم کیو ایم نے واٹر بورڈ لیا، آرکیٹیکٹ کنٹرول کو ٹیک اوور کیا، کے ڈی اے کو دبا دیا، اور آہستہ آہستہ ملازمتیں اور کانٹریکٹروں سے ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ کراچی کے نقشوں میں چائنا کٹنگ تو سنا آپ نے، اس وقت شروع ہوا۔ اس کے علاوہ زمینیں اور جائیداد جو تھی بلدیہ اور واٹر بورڈ کی، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ اس کی خرید و فروخت کب سے شروع ہوئی، اور یہ معاملہ پھر چلتے گیا اور بد سے بدتر ہوتے گیا، اور اس کو سنبھالنے کے لیے
میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اسی سے پھر انہوں نے کراچی کے بندرگاہ پہ زور ڈال کر اپنا ممبر لے آئے جو کئی سال اس کے وزیر بھی رہے، کیونکہ جو بھی سمجھوتا ہوتا تھا وفاق سے وہ کہتے تھے یہ بھی ہمیں دیں. اس کا کیا حشر ہوا، ان کے زمینوں کا، ان کی کمائی کا، ان کے کانٹریکٹس کا. اب یہ سارے الزامات ہیں، لیکن جن کو معلوم ہونا ہے انہیں سب کچھ معلوم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے تک یہ کانٹریکٹس پہ اور کانٹریکٹرز پہ اور زمینوں پہ اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دی گئی. مجھے یاد ہے کہ جب بلدیاتی نظام کی ابتدا تھی تو کراچی کس کے ہاتھ دے جائیں، تو اس وقت انہوں نے 85 میں بنایا تھا حوصلی شاہ صاحب کو چیف منسٹر سندھ باہر سے لے آ کر، حالانکہ اکثریت ہماری تھی بلدیہ میں، معاف کیجیے گا صوبائی اسمبلی میں. اور اس میں خصوصی طور پر جاتے وقت چند چیزیں کراچی کے سپرد دیے گئے تھے. ایک تو ایم کیو ایم تھا، خود کہتے تھے شاہ صاحب کہ ایم کیو ایم میرے سپرد کیا گیا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے کراچی کی زمینیں اور اسلحہ کے لائسنسز ان کے ہاتھ دیے گئے. پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تاریخی آپ کے سامنے بات آ گئی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے ادارے اپنی جگہ رہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 12 سال ساری انتظامات اپنے ہاتھ میں لیا. انہوں نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نے مشرف کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً میرا خیال ہے 8-9 سال ان کے سپرد رہا. اب مزے کی بات ہے کہ مشرف صاحب کے وقت کے کئی لوگ جو مسلم لیگ میں رہے وہ آج سب سے زیادہ کرتے دھرتے ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کی مشہوری ہے. پیپلز پارٹی کی زمینوں کی جو مسئلے پیدا ہوئے بحریہ کے ساتھ، ان کے بارے میں کم لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ اور سیاسی پارٹیوں کی لوگ جو آج برسر اقتدار ہے انہوں نے بھی ملیر کا تہس نہس کیا، ان کی بھی بدنامی ہے. تو بدنامی سب کی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا حل نکالنا چاہتے ہیں. عثمان غنی میرے دوست تھے، میرے پاس آتے تھے بہت زیادہ نجیب کے ساتھ. ان کے بیٹے ذہین مند ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان کا آبائی علاقہ جو ہے محمود آباد کے ساتھ، تو وہاں کیا ترقیاتی کام ہوئے پچھلے 5 سال میں، جس سے انسان کہ کیونکہ 5 سال سے تو جو بھاری محکمے تھے بلدیہ کے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. تو چنیسر گوٹ نام تھا اس علاقے کا، اس میں کیا کام ہوا ہے؟ ادھر کون سی غربت دور ہوئی ہے؟ یا پانی لگا ہو، یا گیس لگا ہو، یا بجلی لگا ہو، یا اسکولیں بنی ہوں. تو دیکھیے کراچی میں اب ہم بات پہ آتے ہیں. یہ الزامات سے یا ان باتوں سے بات بنے گی نہیں، لیکن یہ چیزیں
ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب صورتحال تو یہ ہے، اس کو درست کیسا کیا جائے، اس کے لیے مزید ایک نئے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ سب چیز کا حل ہے، لیکن توڑنا، بگاڑنا، بنانا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک بیچارے کانٹریکٹر اندرون سندھ سے آئے کہ سر ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین بدل گئے، اب پیسے سارے روڈوں کے بنانے کے وہ حصہ لے گئے تھے، اب جو نئے آئے وہ حصہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر روڈ کیسے بنے گا؟ کہا روڈ چھوڑ دو، تو ہم دستخط کر دیں گے کہ روڈ بن گئے، تم حصہ تو دو ہمارا پہلے۔ تو کیا ہو رہا ہے، اس کی تحقیق کیسے ہوگی، اس کے پیسے لوگوں کی جیبوں سے یا پیٹوں سے کیسے نکالیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ سب کوئی نہ کوئی حرکت میں مبتلا تھے، اور آخری صاف ستھری پھر بھی سلسلہ جماعت اسلامی کا عبدالستار افغانی کے دور میں تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کراچی کی صفائی ہم خود دیکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار پانی جم رہا تھا کھارادر میں، وہ پرانا ہمارا علاقہ رہ چکا ہے، یاری کی بھی میں نے آپ سے بات کی، اور وہاں کے جو کونسلر تھے وہ میرے پاس آئے کہ یار کریں کیا۔ میں نے کہا جب ہم بچے تھے ایک بار ایسے پانی بارشوں کے بعد جمع تھا کھارادر میں، تو میرے والد مجھے لے گئے تھے غلام حسین کوارٹرز کی طرف، وہاں ایک دیوار تھی اور ایک لوہے کا دروازہ تھا، اس کو اٹھانے سے سارا پانی نکل گیا کھارادر سے، کھارادر صاف ہو گیا چند گھنٹوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بتائیں، میں کہا آئیے، تو ان کو لے گئے، وہاں گئے، وہ لوہے کا دروازہ پھر اٹھایا، پھر کھارادر سے پانی نکل گیا۔ یہ تو پھر شہر کی محبتیں اگر ہوں اور ہر ایک چیز میں سمجھ آئے کہ کہاں جانا ہے تو اور کیا کرنا ہے، یا لیالی کے کون سے بڑے نالوں پہ صفائی ہونی ہے بارشوں کے پہلے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے شہر کی اصلیت معلوم پڑتی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم جاتے تھے بلدیہ کی ورکشاپ میں اردو بازار کے پاس، وہاں گاڑیوں کی لائن کھڑی ہوتی تھی، تم کہتے تھے یہ نکل کے صفائی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی پیسے کے، پیٹرول کے پیسے کھا جاتے ہیں آفیسر، تو کہاں سے یہ گاڑیاں ہلیں گی؟ تو اگر ان کو ہلانا ہے تو یہ پیٹرول کا سلسلہ بڑی آسانی سے یہ طے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ کراچی کے پانی کے سلسلے میں کیا حرکتیں کی گئے، ایک سندھی مسلم میں پانی کا پمپ تھا، بڑھا بڑھا کر اب 70 پمپ ہیں کراچی میں پانی کے، پھر بھی پانی نصیب نہیں، اور ہزاروں روپے ایک ایک ٹینکر بک رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ لہذا ہزاروں بات ہے جن کو درست کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ ایمانداری، قوم سے محبت، ساری قوموں سے محبت، بھائی چارہ، اس سے سدھر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں سننی ہے میرے دوسری حصے میں سنا دوں گا آپ کو۔ سب کچھ کا حل ہے، لیکن کراچی کو بنایا گیا ہے ایک جنگل، اور پھر پورے پاکستان سے بولی آتی ہے، لٹتے رہتا ہے،
اس میں سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کے بزرگوں نے بنا گئے، ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جو ہمارے دادا کے بھتیجے سے انہوں نے، کیونکہ دادا میرے حج کمیٹی کے چیئرمین تھے اپنے زمانے کے، تو پہلا حاجی کیمپ بند روڈ پہ ہی بنایا گیا تھا ہمارے خاندان کے جائیدادوں سے، اس کو بیچ رہے تھے۔ میرے چاچے گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے گفٹ کیا تھا، آپ بیچ کیسے سکتے ہیں؟ رک گئی، کہتے جی بڑے پیسے مل رہے ہیں، بنا کچھ بھی مل رہے ہیں، بلدیہ آپ کو ہم نے گفٹ دیا تھا۔ اسی طریقے سے کھارادر میں جب بیت الخلاء نہیں تھے، عبداللہ ہارون نے بنوائے تھے، اس کو بھی بیچ دیا انہوں نے۔ تو ہر ایک جگہ چیزیں بک رہی ہیں اور خریدنے والے چاروں طرف سے آتے ہیں۔ یہ کس اور وقت کا موضوع ہے، اب کے لیے یہ کافی ہے، شکریہ۔ تو پلیز یہ دیکھیں، انجوائے کریں اور اپنے کمنٹس دیں، اور اپنا ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔